کہ ان کا میرے قوم کا تو رب میں ہوں, تمہارا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا, اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت, ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے الذی یحیی و یمیت, جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے, جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. کیا انداز ہے دیکھیے, اس کو بولتے ہیں تول مول کے بول, یعنی اتنا وزن والے, اتنے بہترین الفاظ, اتنے سسٹمیٹک وے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا. اور ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا اس کے آگے پہلے کیا کہا, یحیی جو زندگی دیتا ہے, وہ یمیت پھر موت دیتا ہے. اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو پہلے یمیت بھی تو آ سکتا تھا, جو موت دیتا ہے پھر زندگی دیتا ہے. ایسا کیوں نہیں ہوا؟ غلطی یہاں پہ ہو سکتی تھی نا لکھنے والے کی, جبکہ اللہ تعالیٰ یہ کام بھی کر رہا ہے, موت بھی دے رہا ہے پھر زندگی بھی دینے والا ہے. دے رہا کہ نہیں دے رہا ہے؟ انسانوں کو موت دیتا ہے پھر آخر میں پھر زندہ کرتا ہے. تو اللہ کی یہ بھی صفت ہے, موت دے کر زندگی بھی دینے والا ہے. میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات نہیں کی, کیا کہا, جو زندگی دیتا پھر موت دیتا ہے. کیوں کہا, ایسا کیوں کہا؟ اس کا جواب آگے والی بات کے بعد سمجھ میں آئے گا. کیوں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ زندگی کے بعد موت؟ یہاں پر لا ہے, سے مراد بات ابھی پوری نہیں ہوئی ہے, ابھی یہ کنٹینیویشن میں ہے, ابھی جاری ہے. جیسے اس نے بات سنا نمرود نے, اچھا تمہارا رب کی یہ صفت ہے, دیکھیے صفت بتلا رہا ہے, تمہارا رب کی یہ صفت ہے کہ وہ زندگی اور موت دینے والا ہے. تو کہا انا احیی و امیت, یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں, میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں, میں بھی زندہ چھوڑ سکتا ہوں اور موت دے سکتا ہوں. یہ بھی ترجمہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں بھی زندگی دے سکتا ہوں اور میں بھی موت دے سکتا ہوں, میں بھی زندہ چھوڑ سکتا ہوں اور میں بھی موت دے سکتا ہوں. کیا کیا؟ فوراً دو لوگوں کو بلایا دربار میں, ایک جس پر قتل واجب تھا, موت پکی تھی, اور ایک جو بالکل آزاد تھا, کچھ نہیں تھا اس کا, ہے نا, جس کی موت پکی تھی, مرنا پکا تھا, اس کو آزاد کر دیا. مرنے والا تھا نا, زندہ کر دیا اس کو. اور جو بالکل آزاد تھا, جس کے بارے میں موت کا کوئی شائبہ نہیں تھا, اس کو بلایا, اس کی گردن قلم کر دیا, کہا موت دے دیا میں نے. اس کو موت ہی نہیں تھی مگر پھر موت آ گئی. انا احیی و امیت, میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں. جس کو موت یقینی تھی اس کو زندگی دے دی, آزاد کر دیا, اور جس کی زندگی ہی زندگی تھی, جو آزاد تھا, اس کو موت دے دی. ہاں یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا, کہا اچھا ان جناب کا سمجھنے کا معیار بس اتنا ہی ہے. دلیل تو دی پہلے, اس سے سامنے والے کے علم کے معیار کو پرکھ لیا. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دعوت دینے میں مدعو کے ذہن کا خیال رکھنا شرط ہے, ضروری ہے. بہت سے لوگ کیا بولتے ہیں, صاحب دین مطلب دعوت کا مطلب کیا ہے, پہنچا دینا بس, بکیٹ نے پانی بھرنے کا اور اونڈیل دینے کا, بکیٹ نے پانی بھرنے کا اور اونڈیل دینے کا, بکیٹ خالی کرنا مقصد ہے. ایسا سمجھتے ہیں لوگ. دعوت مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ اونڈل دینا, پہنچا دینا. بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں صاحب آج بہت بڑے اسپیکر ہیں, بہت بڑے دائی ہیں ماشاءاللہ, 1,00,000 لوگوں کو دین کے اسلام کی دعوت دے دیے. میں کہتا ہوں دائی کسان ہے, کسان. مثال دے رہا ہوں, دائی کیا ہے؟ دین کی دعوت دینے والا کسان ہے. کیا کبھی کسی ایک کسان کو دیکھا ہے آپ نے جس کے پاس 1,00,000 دانے تھے جو زمین بونا تھا, ایک جگہ کھڑا ہو گیا اونچی جگہ پہ اور پورے بکھیر دیا؟ ہاں اب انشاءاللہ ایک ایک دانے سے کیا ہوں گا, 100 دانے نکلیں گے. ایسا کسان کیسا لگتا ہے؟ بیوقوف ہے. کیوں؟ ایسا 1,00,000 دانے جو قیمتی ہے, ایسا بکھیر دینے سے اس سے 100 دانے نہیں نکلنے والے. ایک ایک دانے کی وہ خبر رکھتا ہے, ایک ایک دانے کو بڑی محبت اور پیار سے زمین میں بوتا ہے. صرف بوتا نہیں ہے,
ساتھ ہی ساتھ اس کے آس پاس جو خشوخاش اگتے ہیں، جو اس پودے کو پہنچانے والی جو انرجی ہوتی ہے اس کو اگر کھینچ رہے تو وہ خشوخاش کو بھی دور کرتا ہے تاکہ زمین کی معدنیات اس کو صحیح طور پر مل سکیں. اتنا ہی نہیں کرتا ہے، کیڑے لگ رہے ہیں تو کیڑوں سے اسے دفاع کرتا ہے، پروٹیکشن کرتا ہے، اس کا ڈیفینس کرتا ہے. اتنا ہی نہیں، پرندے چرندے اگر اس کے دانے اگر چگنے کو آتے ہیں تو ان کو بھی ہکالتا ہے. دیکھیے کتنا محنت کر رہا ہے. جب وہ پودا بڑا ہوتا ہے اس میں دانے آ جاتے ہیں تب پھر اس کی حفاظت کرتا ہے کہ چور اچکی آ کر اس کو نہ لے لیں. پھر جب وہ پک جاتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے، پک جانے کے بعد اصل اس کی فصل کرتا ہے، اس کی راس کرتا ہے، اس سے کیا کرتا ہے، چھاٹ چھوٹ کے پھر جو بیجا چیزیں تھی وہ دانا بننے تک جو بیجا چیزیں آئی ان کو دور کر کے اصل دانوں کو باہر نکالتا ہے، تب جا کے اس کسان کی محنت پوری ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے داعی. اسٹیج پروگرام زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ It is not more than awareness. It is not more than awareness. Awareness ہے، جاگرت ہے. آپ اسلام کے بارے میں لوگوں کو جاگرت کرا رہے ہیں، اویئرنیس کرا رہے ہیں، مگر اصل محنت ہے آپ کی ایک ایک کو پکڑنا، اس کے عقیدے کی اصلاح کرنا، اس تک قرآن مجید کی آیتیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس تک پہنچانا. یہ ہے دعوت. جیسا کہ یہاں معلوم ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو بہت سارے دلائل دے سکتے تھے مگر نہیں دیے. ایک دلیل دی، اس سے سامنے والے کے علم کا معیار پرکھ لیا کہ کتنا سمجھ سکتا ہے، سمجھنے کی صلاحیت کو جان لیا ہے نا. اس کے بعد اتنا ہی نہیں، اس کے بعد ایسی